ارشد شریف صاحب، کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تھے، ان کے سپورٹرز کے اکاؤنٹس تھے جن کی جانب سے یہ پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، جبکہ ARY نیوز آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے خبر بریک کر چکا کہ نون لیگ کا اسٹریٹجک میڈیا سیل کیسے کام کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا، عمران خان کو فوج مخالف دکھانا ہوگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ پھر جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا اس کے بعد کس طرح کی ٹویٹس ہوئیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی نشاندہی کن صحافیوں نے انہیں ری ٹویٹس کیا، اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیے گا؟ صدف، آپ نے کبھی بندر دیکھا اور بندر کے ہاتھ میں اسطرا دیکھا ہے آپ نے؟ جی، اس وقت اسٹریٹجک میڈیا سیل کے حالات یہ ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں اسطرا آ گیا اور وہ اپنے آپ کو خود ہی لہولہان کر رہا ہے۔ کوئی بھی بیسک سٹوڈنٹ جو ہے میڈیا سائنسز کا، میڈیا کمیونیکیشن کا، میڈیا اسٹڈیز کا، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ کسی بھی میسج کے ملٹیپل ریسیپینٹس ہوتے ہیں۔ اپنی اندرونی سیاست اور اپنے اندرونی ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے ٹارگٹ عمران خان، فکس عمران خان کیمپین میں یہ کیمپین چلانے والے لوگ کیا یہ بھول گئے کہ آج اس سے میسج عالمی طور پہ کیا جا رہا ہے؟ اس میسج کو بھارت کس طرح سے ریسیو کرے گا؟ کیا بھارت کو یہ حکومت میسج دینا چاہ رہی ہے کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء کے ساتھ نہیں کھڑی ہے؟ وار ٹائم پروپیگنڈا جہاں بھی کیا جاتا ہے یہ بیسک اس میں بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی فوج کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور یہاں پہ شہداء کے اس ایشو کو کر کے ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی حکومتی سطح پہ باقاعدہ کوشش آپ کو آ رہی ہے نظر۔ اور اس کا ریسیپینٹ کون ہے؟ بھارت میں مجھے کوئی محب وطن پاکستانی بتا دے اس کیمپین کو کس طرح سے دیکھا جائے گا جو حکومت نے جس کو باقاعدہ طور پہ ہوا دی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا خوف ہے؟ کیا ہے یہ؟ عمران خان کی پاپولیرٹی کو آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، آپ صرف بطور پاکستانی اس پہ آپ سوچنا شروع کریں کہ اس کو انڈیا میں کس طرح پرسیو کیا جائے گا کہ یار ہمیشہ 1965 ہو، 1971 ہو، کارگل کا محاذ ہو، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور پاکستانی فوج نے جو ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ جیتی اس وجہ سے، اور انٹرنیشنل یہ میسج گیا کہ پاکستانی قوم نے یہ جنگ اس لیے جیتی ہے، پاکستانی فوج نے جنگ اس لیے جیتی ہے کہ پاکستانی قوم اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ امریکہ سمیت 50 ممالک، سپر پاورز آف دا ورلڈ، بگ پاورز آف دا ورلڈ افغانستان میں کیوں نہیں جیت سکے؟ کیونکہ وہاں کی عوام ساتھ نہیں تھی۔ آج جو اسٹریٹجک میڈیا سیل خاور گھمن کی خبر کے مطابق جو چیزیں آج ہم اس پہ عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے اندر ایک تفریق کی جا رہی ہے۔ شہداء ہم سب کے ہیں، پوری پاکستانی قوم کے شہداء ہوتے ہیں، اور اس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہوتا ہے، ان کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے جان پاکستان کے لیے دی۔ آج یہ تفریق کرنے کے لیے جن بندروں کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں بھارت کو۔ میرا خیال ہے اس پہ چیف آف دا آرمی سٹاف اور DGISI کو بھی اس پہ پوری تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے وہی لوگ نہیں ہیں جو بطور اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کرتے تھے، چاہے وہ ایاز صادق ہوں، چاہے خواجہ آصف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں جو پاکستانی فوج کے خلاف نعرے لگواتی تھیں۔ کیا وہی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جن کا ویکی لیکس میں ذکر آیا ہوا ہے کہ پاکستانی فوج کے رول کو کرٹیل کیسے کرنا ہے؟ کیا انہی کا ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا وہی جماعتیں نہیں ہیں جس کے حوالے سے DGISPR ماضی میں کہہ چکے کہ انہیں بیرونی فنڈنگ ملتی رہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جائے، اور یہ والی کیمپین اسپیسیفکلی ڈیزائن کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، شہداء کے بارے میں بھی تقسیم ہے، ہم شہداء ہمارے نہیں، اور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کے حوالے سے جس طرح سے کیمپین چلائی گئی، اور ایک اسپیسیفک میڈیا گروپ جو پاکستان کا واحد میڈیا گروپ ہے جس پہ آفیشیلی سرکاری سطح پہ اس وقت کے وزیر دفاع اور پیمرا نے فائن کیا پاکستان مخالف ہونے کے الزام میں، کسی اور پاکستانی صحافی یا میڈیا گروپ پہ نہیں لگا، اور یہ ساری کیمپین وہاں سے بن رہی ہے۔ اس کا میرے خیال سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں ڈاکٹر عارف علوی، انہیں اس حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف اور DGISI کو بھی ایک مراسلہ لکھنا چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ انتہائی خوفناک کام اندر سے کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے خاور گھمن نے جو 27 جون 2022 کو بتایا تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون سے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں؟ ڈاکٹر شہباز گل تو ایک آدھے افسر کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ایک آدھا ایسا واقعی افسر ہے تو ان سب کو کا محاسبہ ہونا چاہیے
کہ یہ پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم اس طرح کی گندی حرکت انہوں نے کی اپنے چھوٹے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اس کیمپین کو ہوا کہاں سے ملی, یہ بھی اس کمیٹی کو پھر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ایک نہیں 2-3 یہاں پہ بنے ہوئے تھے, جہاں پہ کہ چند لاکھ کا بجٹ بھی کچھ ایلوکیٹ کیا گیا کہ جناب اس کو ہم نے اسپینڈ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خدا کا پاکستانی فوج کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. یہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کا کام ہے, یا جس کسی کا بھی یہ کام ہے, یا جس کا بھی یہ ایجنڈا ہے, وہ ایجنڈا تو کس کا ہے وہ ہمیں وکی لیگ سے بھی معلوم ہے, وہ ہمارے پاس بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں, پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں, تقاریر موجود ہیں, کون پاکستانی فوج کے خلاف تقاریر کروا رہا تھا, نعرے لگوا رہا تھا. وہی لوگ حکومت میں آ کے اپنے کیا اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تو کام نہیں کر رہے. یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے اور اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. شہداء تو پوری قوم کا مان ہوتے ہیں, پوری قوم ان کی عزت کرتی ہے, اور اس طرح سے ایک کیمپین بنا کے باقاعدہ طور پہ قوم میں تقسیم کرنے کی کہ نہیں یہ شہید میرا ہے, یہ تمہارے, اور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آرٹیکل 243 کلاس 2 کے تحت ان کے حوالے سے بھی جو کچھ یہاں پہ کیا گیا یا جو کچھ میسیجنگ چلائی گئی, کسی نے اپنے آپ کو سمجھا کہ جی میں بہت سیانہ ہوں اور میں نیریٹو یہاں پہ اس طرح سے شیپ کر لوں گا پی ٹی آئی کے خلاف. اس عقل کے اندھے نے یہ نہیں سوچا کہ وہ پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, شہیدوں کے وارثوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کے لواحقین کو کیا میسج دے رہے ہیں. اس طرح کے عقل کے اندھوں کا محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے سرکاری سطح پہ اس کیمپین کو باقاعدہ طور پہ ہوا دی. جی تو ارشد شریف صاحب, اب حکومت جس نے یہ مہم چلائی اور پروپیگنڈا منفی مہم چلائی, خود ہی انہوں نے اب مہم کا آغاز بھی کیا اور کمیٹی بھی اب بنا دی ہے تحقیقاتی. تو یہ تحقیقاتی کمیٹی, اس کو لے کے پھر کیا کہا جا سکتا ہے جس میں ظاہر ہے حکومت کی منشا شامل ہے؟ بالکل دیکھیں, تحقیقاتی کمیٹی میں جو افسران ہیں میں ان میں سے چند کو جانتا ہوں, انتہائی پروفیشنل آفیسرز ہیں. جو بھی ان کو ٹی او آر دیے گئے ہیں ان کو اس اینگل سے بھی شاید اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس میں اسٹریٹجک میڈیا سیل کا اپنا کیا کردار تھا, اور اس حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ہوا دی, ایک اسپیسیفک میڈیا گروپ جس کے حوالے سے ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں, ہماری افواج کے حوالے سے, آئی ایس آئی کے حوالے سے, اس میڈیا گروپ کے کارندوں کا اس پوری کیمپین کے حوالے سے کیا کردار تھا, اس میڈیا گروپ کے کارندوں کا سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کے خلاف کیمپین میں کیا کردار تھا. چند جن کا ڈاکٹر شہباز گل نے ذکر کیا, چند ایسے عقل کے اندھے نیریٹو ماسٹر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو میسیجز ڈرافٹ کر کر کے بھیجنے کی جنہیں عادت ہیں, جن کے وائس نوٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ صرف فکس پی ٹی آئی, ٹارگٹ پی ٹی آئی, ٹارگٹ عمران خان. ملک کا کتنا نقصان کریں. میرے خیال جتنے بھی پروفیشنل آفیسرز اس کمیٹی میں ہیں وہ اس اینگل کو بھی یقیناً دیکھیں گے اور ایک کمپریہنسو رپورٹ اس پہ تیار کر کے بتائیں, اور اس کے لارج ٹرم جو امپیکٹ ہے, ایفیکٹ ہے, کہ یہ کون سے عقل کے اندھے تھے, یہ کون سے بندر تھے جن کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا, جنہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے شہداء, ان کو متنازع بنانے کی, شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں, پوری قوم ان پہ فخر کرتی ہے. ہر شخص, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا باپ, کون سا پاکستانی ہے جس کا کوئی رشتہ دار اس وقت افواج پاکستان میں نہیں ہے یا کسی نے اس میں سرو نہیں کیا, ہر ایک نے کیا ہے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن اس کو جس طرح سے پروپیگیٹ کیا گیا, ہوا بھری گئی کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کو ٹارگٹ کرنا ہے, یہ تو آن ریکارڈ خاور گھمن نے رپورٹ کیا ہوا تھا تو چیز ہمارے سامنے. لیکن اس کے باوجود جس نے بھی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے, جو اس کو ہوا دینے میں شریک ہیں, ان کا میرے خیال سے محاسبہ ہونا چاہیے. جی بالکل محاسبہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ارشد شریف صاحب, ڈاکٹر شہباز گل اور خاور گھمن, جنہوں نے 22 جون کو ہی وائی نیوز پر یہ خبر بریک کی تھی. ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے اسٹریٹجک میڈیا سیل نون لیگ کا کام کرے گا. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فوج مخالف ثابت کرنے کا منصوبہ وائی نیوز نے 27 جون کو ہی فاش کر دیا تھا. وائی نیوز نے 27 جون 2022 کو بتا دیا تھا کہ نون لیگ کا اسٹریٹجک میڈیا سیل فعال کر دیا گیا ہے. حکومتی میڈیا سیل کا پہلا کام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فوج مخالف ثابت کرنا ہے. پاک فوج کی حالیہ شہادتوں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف باقاعدہ ایک منظم مہم شروع کی گئی. صدر پاکستان کے خلاف بھی فوج کی حالیہ شہادتوں کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا. نون لیگ کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے ایسے اکاؤنٹس بنائے جن سے ظاہر ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, جبکہ حکومتی میڈیا سیل سے عمران خان کو فوج مخالف سیاستدان ثابت کرنے کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے
اور اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے تھے. شہباز گل ہمارے ساتھ تھے. شہباز گل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی قیادت پہلے بھی فوج کو برا بھلا کہتی تھی اور ان کا یہ پرانا شیوا ہے. جس راستے پر عمران خان کھڑا ہے اسی راستے میں افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران اور اہلکار شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ نون لیگ ماضی میں کیا کرتی رہی ہے. ملک کا دفاع صرف بندوق کے ساتھ نہیں کرنا, یہ 5th جنریشن وار ہے اور اس وار میں اب آپ کو اسی طریقے کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غلط فہمی کے نتیجے میں آئے دن نیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور شہداء کے احسانوں کا بدلہ اتار نہیں سکتے. ہم تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے ہمیشہ فوج کے حوالے سے ایسے ہی کلمات کا ذکر کیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ فوج اس ملک کی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس ملک کا دفاع میں اور اس ملک کو یونائٹڈ رکھنے میں جس کا اہم کردار ہے. اور پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے نون لیگ کے اس میڈیا سیل کی جانب سے جو حرکت کی گئی ہیں.